الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد وقال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قل آمنت باللہ فاستقم او کما قال علیہ الصلاة والسلام اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد فی اولی و اوسطی و آخری کلامنا اما بعد۔ میرا محترم بزرگوں، عزیز اور دوستوں، اللہ عز و جل کا بڑا فضل ہوا، اس کا کرم اور اس کا احسان ہوا کہ اس پاک پروردگار نے ہم سب کو رمضان المبارک کے شب و روز عطا فرمائے۔ ہم میں سے کئی لوگ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ پچھلے رمضان المبارک میں ہمارے ساتھ تھے، ہماری صفوں میں تھے، ہمارے افطار میں شریک تھے، حتیٰ کہ بعض ساتھی اعتکاف میں بھی شامل تھے، لیکن اب انہیں دیکھنے کے لیے آنکھیں ترس گئیں۔ یہ اس لیے ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اپنے پاس بلا لیا۔ اسی لیے کسی کہنے والے نے بڑی اچھی بات کہی کہ ہم عام طور پہ یہ کہتے ہیں کہ رمضان المبارک مہمان ہے چند دنوں کا یا چند گھڑیوں کا یا چند ساعتوں کا۔ کہا کہ جملہ غلط ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ہم مہمان ہیں چند دنوں کے، چند ساعتوں کے، چند لمحات کے، چند ایام کے یا چند سالوں کے۔ رمضان المبارک تو قیامت تک آئے گا۔ جب تک سورج و چاند کی گردش رہے گی، جب تک شمس و قمر کا نکلنا اور ڈوبنا رہے گا، تب تک مہینے بھی رہیں گے، اور جب تک مہینے رہیں گے انہی مہینوں میں سے رمضان المبارک بھی آتا رہے گا، قیامت تک آئے گا۔ تو ہم مہمان ہیں اصل۔ اللہ رب العالمین نے رمضان المبارک جیسی نعمت ہمیں عطا فرمائی، اس کی اہمیت کا اندازہ ہم اس بات سے لگائیں کہ ہمارے بعض بزرگوں سے ایک جملہ منقول ہے یا ایک دعا منقول ہے کہ وہ رمضان المبارک کی اہمیت کو بتلانے کے لیے کہ شعبان المعظم سے بھی پہلے رجب المرجب کا چاند دکھ جانے کے بعد وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیا کرتے تھے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے اللہ تو ہمارے رجب کے مہینے میں اور ہمارے شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان المبارک تک پہنچا دے۔ الحمدللہ اللہ رب العالمین نے رمضان المبارک تک ہمیں پہنچا دیا۔ یہ محض اللہ کا فضل، اس کا کرم اور اس کا احسان ہے۔ اور ہماری اپنی زندگی کے لیے سب سے پہلے کہنے والا اپنے آپ سے مخاطب ہے کہ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ رمضان المبارک کے تقاضوں کو پورا کیا جائے۔ اور رمضان المبارک کے جو تقاضے ہیں، یعنی رمضان المبارک کے جو کرنے کے کام ہیں، ہم عام طور پہ سمجھتے ہیں، اور یقیناً یہ کام ہیں، ہم عام طور پہ سمجھتے ہیں کہ رمضان المبارک کے اندر روزہ رکھنا ہے، رمضان المبارک کے اندر تراویح پڑھنا ہے، اور اسی طرح رمضان المبارک کے اندر اعتکاف کرنا ہے، رمضان المبارک کے اندر شب قدر کی تلاش کرنا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور عبادت، مالی عبادت کے تعلق سے زکوٰۃ ہے مثلاً، یا رمضان المبارک کے فوراً بعد عید الفطر کے وقت صدقہ فطر ادا کرنا ہے۔ یہ ساری عبادتیں ہیں جن کا تعلق رمضان سے ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ جو میرے کہنے کا مقصد ہے یا جو بات مجھے عرض کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ہم عام طور پہ ایک بات کی طرف ذہن نہیں لے جاتے ہیں۔ عام طور پہ ہم یہ تمام چیزیں تو کرتے ہیں اور الحمدللہ کرنا بھی چاہیے، اس لیے کہ ہماری ذمہ داری ہے کہ رمضان المبارک میں کام کرے جائیں، لیکن ایک بڑا اہم کام اور ایک بڑا عظیم الشان کام جو ہماری اپنی ذمہ داری ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی آدم کے ذمے وہ بات ڈالی ہے، وہ یہ کہ اپنے معاملات کی صلح کرنا، اپنے معاملات کی اصلاح کرنا۔ رمضان المبارک سے پہلے اور رمضان المبارک کے بعد ہمیں اپنا جائزہ لینا ہے کہ ہمارے اپنا معاملہ کیا ہے، یعنی ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں، ہمارے شب و روز گزر رہے ہیں بڑی عافیت کے ساتھ، الحمدللہ اللہ ہمارے شب و روز کو گزار رہا ہے، لیکن جو دوسری عبادتیں ہم کر رہے ہیں ان عبادتوں کے ساتھ ساتھ ایک عبادت
سب سے بڑی عبادت جس کے بارے میں کہا کہ اگر انسان کی زندگی میں وہ نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اعمال کو معلق فرما دیتا ہے، یعنی اس کے اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف نہیں پہنچتے ہیں۔ وہ کتنے بھی اعمال کرتا رہے، کتنی بھی عبادتیں کرتا رہے، کتنی بھی ریاضتیں کرتا رہے، کتنی بھی کوششیں، محنتیں، مجاہدے، مشقتیں کرتا رہے، لیکن اگر آپس کے اندر کسی بھی اعتبار سے توڑ ہے، آپس کے اندر کسی بھی اعتبار سے مسلمان کے باہمی تعلقات خراب ہیں، تو فرمایا کہ اس کے نام اعمال کو اللہ تبارک و تعالیٰ معلق کر دیتا ہے کہ جب تک دو مسلمان آپس میں رہتے تھے شیر و شکر کی طرح، لیکن اگر ان کے اندر آپس میں جھگڑا ہو گیا، آپس میں فساد ہو گیا، آپس میں کوئی اختلاف ہو گیا، اور اگر انہوں نے صلح نہیں کری، انہوں نے آپس میں اپنے معاملے کو نہیں سدھارا، اگر ایک دوسرے سے معافی تلافی کر کے معاملے کو درگزر نہیں کیا اور آپس میں اپنی اصلاح نہیں کری، جیسے پہلے تھے ویسے نہیں ہوئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دیتا ہے فرشتوں کو کہ رکو، ابھی ان کو موقع دو اس بات کا کہ شاید کہ آپس میں صلح کر لیں، شاید یہ آپس میں اپنے معاملات کو درست کر لیں۔ اور ہم ہماری زندگی کے اندر کتنے سارے مرحلے ایسے ہیں، کتنے سارے موقع ایسے ہیں، کتنے سارے معاملات ایسے ہیں جب ہماری زندگی کے اندر روزمرہ پیش آ رہے ہیں، کہیں کسی کی بھائی سے صلح نہیں ہے۔ یعنی غور کرنے کا مقام یہ ہے کہ سگا بھائی ایک ماں باپ کی اولاد ہیں، ایک ساتھ پروان چڑھے ہیں، ایک ساتھ جوان ہوئے ہیں، ایک ماں کی گود میں کھیل کر، ایک ماں کا دودھ پی کر پروان چڑھنے والے سگے بھائی آپس میں ان کا یہ معاملہ ہو گیا تو دشمن کی طرح ہو گئے۔ حتیٰ کہ میں بڑی معذرت کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں، میری اپنی دیکھی ہوئی بات کہ دو سگے بھائی ایک ساتھ وضو کر کے مسجد کی نماز پڑھنے آ رہے ہیں، دونوں بھائی ایک سمت میں ایک طرف داہنی طرف دونوں بھائی لپک کر آ رہے ہیں کہ امام صاحب کے ساتھ نماز میں شریک ہو جائیں، لیکن جیسے ہی دوسرے بھائی کو پتہ چلتا ہے کہ میرا بھائی بھی اس طرف آ رہا ہے، وہ اپنا رخ موڑ لیتا ہے۔ یہ مثال نہیں، میں حقیقت بتا رہا ہوں آپ کو، یہ مثال نہیں ہے بلکہ یہ حقیقت ہے کہ دو سگے بھائی ایک ساتھ وضو کر کے آئے، ایک بھائی کو لگا کہ میرا یہ بھائی بھی اس طرف امام صاحب کے دائیں طرف کھڑا ہو رہا ہے، چونکہ اس کی اسے بن نہیں رہی، اس سے معاملات درست نہیں ہیں، آپس میں جو ہے اختلاف ہے، آپس میں جھگڑا ہے، آپس میں خلفشار ہے، اس کی وجہ سے وہ بھائی دوسری طرف آ کر لگ گیا، لیکن اپنے بھائی سے نماز کی حالت کے اندر بھی کاندھے سے کاندھا ملا کر کھڑے ہونا اس کو روا نہیں رہا۔ نماز کی حالت میں بھی کاندھے سے کاندھا ملا کر کھڑے ہونا اس کو پسند نہیں ہوا۔ یہ سگے بھائیوں کا حال میں بتا رہا ہوں۔ رمضان المبارک کے اندر جہاں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے عمومی معافی کی امید رکھتے ہیں، عمومی معافی کے اللہ رب العالمین سے توقع رکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے گا، تو وہیں اس بات کے بارے میں بھی غور و فکر کریں کہ معافی کے اندر کوئی تو رکاوٹ تو نہیں بن رہی ہے، معافی کے اندر کوئی چیز حائل تو نہیں ہو رہی ہے، یعنی کوئی ایسا کام تو میرا نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے معافی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رکی ہوئی ہو۔ ہمیں اپنا جائزہ لینا ہے، ہمیں اپنی زندگی کے بارے میں غور و فکر کرنا ہے، اور یقیناً یہ اتنا بڑا عمل ہے کوئی انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے چھوٹا بن جائے، اس سے بڑا کوئی عمل نہیں ہے کہ انسان تواضع اختیار کرے، اور تواضع اختیار کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو ذمہ داری دی ہے، اس لیے کہ تکبر کرنا، یعنی تواضع کے مقابلے میں تکبر آتا ہے، بڑا ہونا، یہ بڑا ہونا صرف اللہ کی شان ہے، اللہ کے علاوہ کسی بندے کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ تکبر اختیار کرے، اللہ کے علاوہ کسی بندے کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک حکم بیان فرمایا کہ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، کہ زمین میں اکڑ کے مت چلو۔ یہ عام حکم اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں بیان فرمایا کہ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، کہ زمین میں اکڑ کے مت چلو۔ حضرات مفسرین نے اس آیت کے تحت یہ بات لکھی ہے کہ اس سے صرف یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان سینہ تان کے چلے، صرف یہ مراد نہیں ہے، بلکہ ہر وہ عمل جو اس کی چال ڈھال سے بتا رہا ہے کہ انسان تکبرانہ چل رہا ہے، اس انسان کے اندر اکڑ ہے، یہ اچھا بھلے نظریں نیچے کر کے جا رہا ہے، تواضع کے ساتھ جا رہا ہے، لیکن سامنے سے وہ بھائی آ گیا جس سے اس کی صلح نہیں ہے، سامنے سے وہ بھائی آ گیا جس سے اس کی بنتی نہیں ہے، اس بھائی کو دیکھ کر نظریں پھیر لی، اس بھائی کو دیکھ کے اس نے اگنور کر دیا اور سلام اور کلام تک نہیں کہا، کہ یہ بھی تکبر ہے۔ کہا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین میں اکڑ کے مت چلو، اس لیے مت چلو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں اتنی طاقت نہیں دی کہ تم پہاڑوں کی بلندی تک پہنچ جاؤ۔ فرمایا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، اگر تم اکڑ کے چل رہے ہو
تو یہ سوچو کیا تمہاری اتنی طاقت ہے کہ اپنے پاؤں سے زمین کو پھاڑ دو، یا زمین میں اکڑ کے چل رہے ہو؟ کیا تمہارے اندر اتنی طاقت ہے کہ تمہاری لمبائی اور چوڑائی، تمہاری ہیلتھ اور ہائٹ اتنی ہو جائے کہ پہاڑوں تک پہنچ جائے؟ یقیناً نہیں ہو سکتا۔ تمہاری اتنی اوقات نہیں ہے، تمہاری اتنی طاقت نہیں ہے، تمہارا اتنا مرتبہ نہیں ہے، تمہاری اتنی حیثیت نہیں ہے کہ یا کہ تم پہاڑوں کی بلندی تک پہنچ جاؤ یا زمین کو پھاڑ دو۔ کہا جب یہ دونوں کام تم نہیں کر سکتے تو تکبر اختیار مت کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تکبر کو اپنے لیے بیان کیا ہے، خاص طور پہ ایک روایت میں آتا ہے جس کا خلاصہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بات بیان فرماتا ہے کہ تکبر میرا لباس ہے، تکبر میری چادر ہے، اور یقیناً یہ اللہ ہی کا حق ہے کہ اللہ تکبر کرے۔ ہمارا حال تو یہ ہے، انسانوں کا حال یہ ہے، ہم اپنا جائزہ لیں، ایک درد سر اگر ہو جاتا ہے، ایک سر میں درد اگر ہو جاتا ہے، ایک کان میں یا آنکھ میں درد اگر ہو جاتا ہے تو انسان کا چہرہ بدل جاتا ہے۔ دیکھنے والا بتلائے تھا بھائی آپ کی حالت خراب ہے، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ ایک ذرا سا درد سر انسان کو اس کی اوقات بتلا دیتا ہے، ایک ذرا سا درد سر انسان کو اس کی حیثیت بتلا دیتا ہے کہ انسان ہے کیا، کتنا کمزور ہے، کتنا ناتواں ہے، کتنا احمق ہے انسان کہ تکبر کرتا ہے اس بنیاد کے اوپر کہ تم مجھے پہچانتے نہیں ہو کہ میں کون ہوں، تم مجھے جانتے نہیں ہو کہ میں کون ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں۔ یہ بول انسان تب کہتا ہے کہ جب وہ سوچتا ہے کہ میں کچھ کر سکتا ہوں یا میں کچھ بہت بڑا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دکھلاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ بتلاتا ہے کہ تکبر کرنے والا انسان، تکبر اختیار کرنے والا انسان، اس کی حالت یہ ہے کہ اگر ایک ذرا سا اللہ تبارک و تعالیٰ درد سر اس کو دے دے وہ بے چین ہو جائے، راتوں کو اس کی نیندیں اڑ جائیں، سونا پینا کھانا سب اس کا حرام ہو جائے، اس وجہ سے کہ انسان کو اللہ نے اس کی اوقات بتائی، اللہ نے اس کی حیثیت بتائی کہ ایک درد سر تم برداشت نہیں کر سکتے۔ تو فرمایا کہ تکبر میری چادر ہے، میرا لباس ہے۔ آگے بیان اللہ یہ بات بیان فرماتا ہے کہ جو میرے لباس کو چھیننے کی کوشش کرے گا، جو میرے لباس اور میری چادر پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کرے گا، اس کا مجھ سے اعلان جنگ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بات بیان فرما رہا ہے کہ تکبر کرنے والے سے اللہ کا اعلان جنگ ہے۔ اور ایک عام سی مثال میں ہم یہ بات سمجھ لیں کہ ایک خاتون ہے جو شریف خاتون ہے، عزت دار خاتون ہے، عفیفہ اور پاک دامن خاتون ہے، اگر کوئی اس کے لباس پہ ہاتھ ڈالے گا، اگر کوئی عزت دار خاتون کی چادر کے اوپر ہاتھ ڈالے گا تو خاتون اپنی جان تو دے دے گی لیکن اس کو چادر پہ ہاتھ نہیں ڈالنے دے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات میں سے تمام لوگوں کو شرم ملی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات میں سے تمام لوگوں کو حیا ملی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات میں سے تمام لوگوں کو غیرت ملی۔ جب انسان کی غیرت کا یہ عالم ہے، ایک پاک دامن خاتون کی، عزت دار خاتون کی غیرت کا اور اس کی شرم و حیا کا یہ عالم ہے کہ اپنے لباس پہ کسی کو ہاتھ نہیں ڈالنے دیتی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی غیرت کا کیا عالم ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی غیرت کا کیا عالم ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بات بیان فرماتا ہے کہ میں جو ہے میرا اعلان جنگ ہے اس سے جو میرے لباس کو چھیننے کی کوشش کرے گا یا جو انسان تکبر اختیار کرے گا، میرا اس سے اعلان جنگ ہے۔ ذرا ہم آپ غور کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر مشرکین مکہ کو بالخصوص اور عمومی طور پر تمام انسانوں کو مخاطب کرتے ہوئے بات بیان فرمائی کہ جو تم اپنے تکبر اختیار کرتے ہو، اپنے آپ کو بڑا کہتے ہو، ہم فلاں ہیں، ہم فلاں قبیلے کے ہیں، ہم فلاں خاندان کے ہیں، تم سے پہلے ایسی قومیں گزری ہیں، ایسی طاقتور قومیں گزری ہیں جو پہاڑوں کو چیر کر اس کے اندر سے جو ہے بہترین تعمیرات کر دیا کرتے تھے، بڑے طاقتور لوگ، بڑے سرکش لوگ، بڑے مالدار لوگ اور بڑے عزت والے لوگ، لیکن آج تم ان کی بستیوں میں جاتے ہو، آج تم جب ان کے علاقوں میں جاتے ہو، یمن اور شام کی طرف تم قافلے لے کر جاتے ہو، تمہیں سوائے کھنڈرات کے کچھ نظر نہیں آتا، تمہیں سے کھنڈرات نظر آتے ہیں، ان کی طاقت اور ان کی حشمت اور ان کی شوکت سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مٹی میں ملا دی۔ اسی کو قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ تلک الایام نداولها بین الناس، ان دنوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے درمیان پھیرتا رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان دنوں کو لوگوں کے درمیان گھماتا رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو بتاتا رہتا ہے کہ جو انسان کی حیثیت اور جو انسان کی اصل حیثیت ہے وہ یہ ہے کہ انسان جھک کر رہے۔ اسی لیے انسان کا جو مادہ ہے، یعنی جو لفظ انسان جس سے بنا ہے، اس کے بارے میں اہل لغت کے کئی اقوال ہیں، ان میں سے ایک لفظ یہ ہے کہ انسان اصل انس سے بنا ہے، اور انس کے معنی ہوتے ہیں محبت، انس کے معنی ہوتے ہیں الفت،
اللہ رب العالمین نے جس رشتے کے اندر انسان کو رکھا ہے وہاں محبت کے ساتھ رکھے، مودت کے ساتھ رہے، الفت کے ساتھ رہے۔ اگر بھائی بھائی کے آپس میں نہیں بن رہی، بہن بہن کے آپس میں نہیں بن رہی، رشتہ داروں کے آپس میں نہیں بن رہی، حتیٰ کہ بڑی معذرت کے ساتھ میں ایک بات عرض کر رہا ہوں کہ دعوت کے کام کرنے والوں کے علماء کی آپس میں نہیں بن رہی۔ ذرا ہم دیکھیں کہ ہمارا گراف، ہمارا ایمانی لیول کتنا گر چکا ہے، کہاں تک ہم پہنچ چکے ہیں کہ تعلیم و تعلم، دعوت و تبلیغ جو آپس میں لازم اور ملزوم ہیں، جن کا ایک دوسرے کے بغیر چارہ کار نہیں، یعنی اگر دعوت کے ساتھی یہ سوچیں کہ ہمیں علماء کی ضرورت نہیں ہے تو وہ غلطی پر ہے، اور اگر علماء یہ سوچیں کہ ہمیں دعوت کے ساتھیوں کی ضرورت نہیں ہے تو وہ غلطی پر ہے۔ یعنی لازم اور ملزوم ہیں دونوں ایک دوسرے کے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ان کی آپس میں نہیں بن رہی، مسجد وار جماعت کی آپس میں نہیں بن رہی، کام کرنے والوں کے آپس میں نہیں بن رہی۔ حالت یہ ہو گئی کہ ایک ساتھی کی وجہ سے دوسرے ساتھی نے مسجد چھوڑ دی۔ بھئی فلاں کی وجہ سے اس نے مسجد چھوڑ دی، کیوں؟ فلاں ساتھی مشورے میں بیٹھتا ہے لہذا میں یہاں پر نہیں آ سکتا۔ یہ حال امت کا ہو گیا، اور ان کا ہوا جن کے بارے میں کہا گیا تم داعی اللہ ہو۔ سب سے بڑی ذمہ داری اللہ رب العالمین نے دی ہے، اور سب سے بہترین کام اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانا۔ جب کام کرنے والا عملہ اور کام کرنے والا عملے کا یہ حالت ہوگی، یا کام کرنے والا عملہ جب اس طرح کا طریقہ اختیار کرے گا اور اس کا یہ رویہ ہوگا، تو پھر ہم عام انسان یا عوام الناس سے کیا امید رکھ سکتے ہیں؟ کام کرنے والے ساتھیوں کے اندر نہیں بن رہی، آپس میں مسجد وار جماعت کے آپس میں نہیں بن رہی، علماء کی دعوت کے کام کرنے والوں کی نہیں بن رہی، امام کی اور جو ہے مصلیوں کی نہیں بن رہی، گھر میں میاں بیوی کی نہیں بن رہی، اولاد کی والدین کی نہیں بن رہی، آپس میں پڑوسیوں کی نہیں بن رہی۔ بڑی معافی کے ساتھ میں عرض کر رہا ہوں، معاشرہ بگڑا نہیں ہے بلکہ بدترین معاشرہ ہو چکا ہے۔ یعنی معاشرے کا رونا کیا رویا جائے اور اس کی کمیوں کو کیا بتایا جائے یا خامیوں کو کیا بتایا جائے، ہم بگڑے نہیں بلکہ ہم فساد فی الارض کے مرتکب ہو گئے۔ جو قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے بعض لوگوں کی حالت بیان فرمایا کہ زمین میں فساد کرتے ہیں، زمین میں بگاڑ کرتے ہیں، زمین میں فتنے فساد کرتے ہیں، زمین میں خرابی کرتے ہیں، اور جب ان سے کہا جاتا لا تفسدوا فی الارض کہ زمین میں فساد مت کرو، تو کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ یہ شیطان کا سب سے بڑا دھوکہ ہے۔ قاری صدیق صاحب بانوی نور اللہ مرقدہ کا ملفوظ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ بھی دعا مانگتے رہا کرو کہ اے اللہ ہمارے سامنے حق اور باطل کو واضح کر دے، ورنہ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ انسان کسی کام کو حق سمجھ کے کرتا ہے، کبھی کبھی انسان کسی کام کو باطل سمجھ کے نہیں کرتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ کام میرا اچھا ہے اس لیے میں کر رہا ہوں، یا یہ کام برا ہے اس لیے میں نہیں کر رہا ہوں، حالانکہ ہوتا اس کا اپوزٹ ہے، ہوتا اس کا مخالف ہے۔ جس کو وہ حق سمجھ رہا ہے وہ باطل ہوتا ہے، اور جس کو باطل سمجھ رہا ہے وہ حق ہوتا ہے۔ اس لیے قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے دعا کی تلقین کی کہ ایمان والوں کو یہ دعا مانگنا چاہیے کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے پروردگار ہدایت دے دینے کے بعد، راستے صاف ستھرے دکھلا دینے کے بعد، اے اللہ تو میرے کو گمراہ مت کرنا، اے اللہ ہمارے دلوں کو ٹیڑھا مت کرنا۔ پروردگار جب تو نے ہمیں صحیح راستہ بتلا دیا اور صحیح راستہ سکھا دیا، تو اے اللہ صحیح راستہ دکھا دینے کے بعد اور صحیح راستہ سجھا دینے کے بعد اے اللہ مجھے راستے سے گمراہ مت کرنا۔ تو یہ ہماری اپنی ایمان والوں کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے اس ماہ مبارک کے اندر کہ آج کی حالت، یہ آج جو میری حالت ہے، ہم اپنے بارے میں غور و فکر کریں۔ سب سے بڑا مفتی انسان کا اپنا دل ہے، اپنے دل سے پوچھے کہ کون لوگ ہیں معاشرے کے اندر یا کون لوگ ہیں سماج کے اندر کہ جن سے میری قطع تعلقی ہے، جن سے میں نے رشتے کو توڑ دیا ہے، اور کہیں وہ سگے رشتہ دار بھی ہو سکتے ہیں، کہیں وہ اولاد اور والدین کا معاملہ بھی ہو سکتا ہے، کہیں وہ بھائی بہنوں کا معاملہ بھی ہو سکتا ہے، کہیں وہ دوست احباب کا معاملہ بھی ہو سکتا ہے، کہیں وہ آپس میں مل جل کر دینی کام کرنے والوں کا معاملہ بھی ہو سکتا ہے۔ انسان غور و فکر کرے کہ کہاں کس سے میں نے اپنے رشتے کو توڑا ہے، کہاں میں نے کس سے اپنے تعلق کو توڑا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع کے اوپر، ذرا ہم سب سے پہلے اس بات کو ذہن میں رکھیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ اکرام رضی اللہ علیہ اجمعین کے تعلق سے بیان فرمائی، اور وہ بات ہم سامنے رکھیں۔ اس معاشرے کو، وقت بہت کم ہے، شارٹ میں ہم سمجھتے چلے جائیں، اس معاشرے کو سامنے رکھیں جس معاشرے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جاہلیت، زمانے جاہلیت سے تعبیر کیا ہے کہ جہالت کی انتہا ہو چکی تھی۔ یعنی ہم تصور کریں اس معاشرے کو، اور جب معاشرہ بدلتا ہے اور جب انقلاب آتا ہے تو کیسے آتا ہے۔ ہم غور کریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے
یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے پہلے بعض لوگوں کے حال کیا تھے؟ عام طور پہ ہم نے بات سنی ہے، عام طور پہ سنی ہے کہ ایک معاشرہ وجود میں آ چکا تھا یا ایک وہ لوگ وجود میں آ چکے تھے، یا وہ نسل وجود میں آ چکی تھی جو لڑکی سے سب سے زیادہ نفرت کرتی تھی، جو بیٹی سے سب سے زیادہ نفرت کرتی تھی۔ وہ نسل وجود میں آ چکی تھی جن کے یہاں بیٹی ہونا سب سے زیادہ شرم کا ذریعہ تھا، جن کے یہاں بیٹی ہونا سب سے زیادہ ذلت کا ذریعہ تھا، اور بعض بدبخت و ناہنجار تو بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، زندہ زمین میں گاڑ دیتے تھے۔ یہ معاشرے کا ہم نے بارہا سنا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اوپر اور آپ کی رسالت کے اوپر ایمان لانے کے بعد جب معاشرہ بدلتا ہے تو کیسا بدلتا ہے؟ ایک منظر مورخین نے لکھا ہے، کتابوں کے اندر، سیرت کی کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ صحابہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں آئے اور جب یہ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ پر ایمان لائے، ہمارے جملے یہ ہیں کہ سمعنا واطعنا، ہم نے سنا، ہم نے اطاعت کری، ہم نے سنا، ہم نے تصدیق کری، جب یہ جملے تھے اور جب یہ محنت تھی، تو ایک وہ منظر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ صحابہ اکرام نے دنیا کو دکھایا، اور مورخین نے لکھا اور قیامت تک لکھتے رہے گے کہ جہاں پہ لڑکی پیدا ہونا سب سے بڑا عار تھا، سب سے بڑی شرم کی وجہ تھی، وہاں یہ منظر بھی ہوا کہ ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے ہیں ایک سفر سے، اور ایک چھوٹی بچی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور چچا چچا کہتے ہوئے لپٹ گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لپٹ گئی۔ پوچھنے پر پتا چلا یہ بچی کون ہے؟ کہا یہ سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یتیم بچی ہے، یہ امیر حمزہ جنہوں نے دین کے خاطر اپنی جان قربان کر دی، سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی ہے، جن کو میدان احد کے اندر جن کو مسلح کیا گیا اور جن کی لاش تک کی بے حرمتی کرے گئی، دین کے خاطر اپنا سب کچھ لٹا دینے والے امیر حمزہ۔ اور یقیناً اگر غور کیا جائے تو انسان کی سب سے زیادہ قیمتی جو چیز ہوتی ہے نا، دعوے تو انسان کچھ بھی کر سکتا ہے، کسی کے لیے بھی کر سکتا ہے، دعوے ایک الگ چیز ہے، لیکن سب سے زیادہ قیمتی چیز اگر کچھ ہے تو انسان کی اپنی جان ہے۔ اپنی جان سے زیادہ انسان کو کچھ قیمتی نہیں ہوتا، یہ حقیقت ہے۔ جذبات میں دعوے انسان کچھ بھی کر لے، حقیقت یہ ہے کہ انسان کو سب سے زیادہ اپنی جان پیاری ہوتی ہے، اپنا جسم سب سے زیادہ پیارا ہوتا ہے۔ اسی لیے ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، روئے زمین کے اوپر مجھے آپ کے علاوہ، میری اپنی جان کے علاوہ جتنے بھی رشتے ہو سکتے ہیں، جتنے بھی تعلقات ہو سکتے ہیں، جتنی بھی محبتیں ہو سکتی ہیں، ان تمام میں سب سے زیادہ آپ سے محبت ہے، ہاں لیکن آپ سے زیادہ مجھے اپنے آپ سے محبت ہے۔ اور یہ جملہ ان کا غلط بھی نہیں تھا، اگر غور کیا جائے تو غلط نہیں تھا، یہ حقیقت پر مبنی ہے کہ انسان کو سب سے زیادہ محبت اپنے آپ سے ہوتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے عمر، ابھی تم کامل مومن نہیں ہو، تم اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ تمہیں پوری دنیا کے اندر جتنی چیزیں ہیں، جتنی محبتیں ہو سکتی ہیں، ان تمام سے زیادہ، حتیٰ کہ اپنے آپ سے بھی زیادہ مجھ سے محبت نہیں ہو سکتی، تب تک تم کامل مومن نہیں ہو سکتے۔ انہوں نے فوراً رجوع کیا، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے یقیناً اب آپ سے سب سے زیادہ محبت ہے، میرے اپنے جسم اور اپنی جان سے بھی زیادہ۔ تو کہا ہاں عمر، اب تم کامل مومن ہو۔ تو یہ انسان کی جان انسان کو سب سے زیادہ محبوب ہوتی ہے، انسان کا جسم انسان کو سب سے زیادہ محبوب ہوتا ہے، اور شہید جو ہوتا ہے، مجاہد جو ہوتا ہے، دین کا غازی جو ہوتا ہے، وہ اپنی جان کو ہتھیلی پر لے کر آتا ہے۔ میدان جنگ میں جب نکلتا ہے تو اپنے سر پہ کفن باندھ کے نکلتا ہے، اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ مجھے واپس جانا ہے یا نہیں جانا ہے، اپنے جان مال وقت کو لے کر جب نکل جاتا ہے، اور سامنے کافروں کا لشکر ہے، سامنے جو ایک گھمسان کا میدان ہے، اس کو پتہ نہیں واپس لوٹوں گا بھی یا نہیں لوٹوں گا، اس کو یہ بھی پتہ نہیں کہ میرے وارثوں کو میری قبر ملے گی یا نہیں ملے گی، میرے وارثوں کو میری قبر کا نام و نشان پتہ ہوگا یا نہیں ہوگا، اس کو اس کا علم نہیں ہوتا۔ تو سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے دین کے خاطر اپنی سب سے محبوب ترین چیز جان کو لٹا دیا، وہ سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، پوچھنے پر پتہ چلا کہ امیر حمزہ کی بیٹی ہیں۔
ایک وہ منظر ہے جہاں بیٹیوں کو زندہ درگور کر رہے ہیں، اور ایک یہ منظر ہے بڑے بڑے صحابہ اکابر اور اجلہ صحابہ کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیٹی ہمیں دے دیجئے، یا رسول اللہ یہ بیٹی ہمیں دے دیجئے، اس کی کفالت ہم کریں گے، اور اپنے رشتے بتا رہے ہیں۔ کوئی کہہ رہا کہ امیر حمزہ میرے فلاں لگتے تھے لہٰذا یہ بیٹی مجھے ملنا چاہیے، کوئی کہتا ہے امیر حمزہ کا فلاں میرا رشتہ تھا یہ بیٹی مجھے ملنا چاہیے، کوئی کہہ رہا کہ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میری اہلیہ سے رشتہ تھا لہٰذا یہ بیٹی مجھے ملنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو ثبوت کری اور کہا الخالۃ کالام، تمہاری جو اہلیہ ہیں وہ اس بچی کی ماں ہے، اور ماں جو ہے خالہ کی طرح ہوتی ہے، جاؤ تم اس کی کفالت کرو۔ یعنی قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ منظر بیان فرمایا کہ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، جب بیٹی ہونے کی انہیں خوشخبری دی جاتی ہے تو ان کے چہرے کالے پڑ جاتے ہیں، ان کے چہرے سیاہ پڑ جاتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ ان کے چہروں پر کوئی ذلت اور پھٹکار مسلط ہو گئی۔ اس خوشخبری کے باوجود ایک طرف وہ منظر ہے اور ایک طرف یہ منظر ہے بیٹی کے لیے مسابقہ کر رہے ہیں کہ بیٹی مجھے ملنا چاہیے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت سے صحابہ اکرام ایسے بدلے کہ زمانے جاہلیت کی ساری چیزیں ختم ہو گئی۔ اسی لیے حضرت مولانا علی میاں صاحب نور اللہ مرقدہ کا ایک ملفوظ ہے، اور یہ ملفوظ اس طرح سے نہیں ہے کہ صرف ایک واقعہ ہے بیان کر دیا، کہا ہے کہ ایسا ہونا چاہیے۔ وہ یہ کہ مسلمانوں کے اندر اسلام قبول کرنے والے صحابہ اکرام رضی اللہ علیہ مجمعین، یہ وہ جماعت تھی نو مسلموں کی کہ ان کے اندر جاہلیت کے سارے عنصر ختم ہو گئے۔ کوئی سی ایک چیز نہیں تھی جاہلیت کی جو صحابہ اکرام کے اندر بچی ہو۔ اس کے بعد اگر کوئی اسلام قبول کرتا ہے تو کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ جاہلیت کی باتیں اس کے اندر رہ جاتی ہیں، حالانکہ رہنا نہیں چاہیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں صحابہ اکرام نے وہ مقام و مرتبہ پایا، اور ایسے بنے قرآن میں اللہ نے گواہی دی وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، یعنی ایک اونٹ کے دوسرے اونٹ سے پہلے پانی پی لینے پر سالوں جنگ لڑنے والے لوگ، ایک ذرا سی بات کے اوپر تلواروں کو کھینچ لینے والے لوگ، ایک ذرا سی بات کے اوپر خون کی ندیاں بہا دینے والے لوگ، کہ جن کے یہاں پر انسانی خون کی کوئی حیثیت نہیں، انسانی خون کی کوئی قدر و قیمت نہیں، انسانی خون کا کوئی مقام و مرتبہ نہیں، ایسے لوگ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں آئے ہیں اور ان پر ایمان لائے ہیں تو اللہ نے یہ اعلان کیا وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں میں محبت ڈال دی۔ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب اگر آپ روئے زمین کے خزانے بھی خرچ کر دیتے تو ایسی محبت ان میں پیدا نہیں ہو سکتی تھی جیسی اللہ نے ان کے اندر ڈال دی۔ زمانے جاہلیت سے نکلے ہوئے لوگ، دوسرے پورے کے پورے باطل خیالات سے نکلے ہوئے لوگ، بتوں کی عبادت سے نکلے ہوئے لوگ، ذرا سی بات پر تلواریں نکال دینے والے لوگ جب اسلام کی طرف آئے تو ان کا حال یہ ہوا۔ لیکن آج مجھے کہنے دیجئے میرا حال اپنا کیا ہے، ہمارا اپنا حال کیا ہے؟ وہ ایک ذرا سی بات پہ ایک دوسرے سے 40 سال جنگیں لڑ لینے والے لوگ، آج ہمارا ذرا سی بات کے اوپر، چھوٹی باتوں کے اوپر ہم ہمارے ایمان والے بھائی سے سلام اور کلام کے روادار نہیں بچے، ہم ہمارے ایمان والے بھائی سے سلام اور دعا کے روادار نہیں بچے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ کوئی بھی مسئلہ ہو جائے، اور یہ بالکل موٹی سی بات ہے، بالکل فطری بات ہے کہ بھئی 4 برتن اگر رہتے ہیں تو آپس میں کھٹر پٹر تو ہوتی ہے، صحابہ اکرام میں بھی ہوتی تھی۔ تعجب کی بات یہ نہیں ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ عام طور پہ صحابہ اکرام اس طرح کی کوئی مخلوق ہوگی کہ گویا کہ ان سے کچھ ہوتا ہی نہیں تھا، یا اس طرح کی کوئی مخلوق تھی کہ ان کی پیروی کرنا تو ہمارے لیے کوئی ناممکن ہے۔ فرمایا صحابہ اکرام کے درمیان بھی چھوٹی موٹی باتیں ہو جایا کرتی تھی، لیکن فوراً صلح صفائی کر لیتے تھے، فوراً ایک دوسرے سے محبت سے مل لیتے تھے، ایک دوسرے سے معافی تلافی کر لیتے تھے، ایک دوسرے سے رجوع کر لیا کرتے تھے۔ اللہ کے لیے میں نے تجھے معاف کرا، اللہ کے لیے تو مجھے معاف کر دے، یہ جملے کہہ دیا کرتے تھے۔ لیکن اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہمارا معاملہ یہ ہے کہ کئی رمضان گزر گئے لیکن آپس میں بات چیت بند ہے، کئی مہینے گزر گئے لیکن ایمان والے آپس میں ایک دوسرے سے بات چیت نہیں کر رہے۔ یہ انتہائی شرم کی بات اور انتہائی ذلت کی بات اور انتہائی خاری کی بات ہے کہ ہمارے تعلقات آپس میں خراب ہو گئے، اور اتنے زیادہ خراب ہو گئے کہ ہم نے سلام اور کلام بھی چھوڑ دیا۔ اور ہم عام طور پہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں تو کیا ہے بھائی، ہم نعمتیں مل رہی ہیں، ہم آپس میں سکشم ہیں، ہم کیوں کسی کے آگے جھکیں، ہم کیوں کسی سے معافی مانگیں۔ یہ نعمتیں اگر اللہ کے انعام جو مل رہے ہیں اگر اللہ کی منشا کے مطابق نہیں چلے تو نعمت نہیں بلکہ زحمت ہے۔
یہ اللہ کی طرف سے نعمت نہیں بلکہ عذاب ہے۔ اگر اللہ نے مال دیا ہے اور مال ناجائز کام میں لگ رہا ہے نا تو یہ مال نعمت نہیں ہے بلکہ مال عذاب ہے۔ اگر طاقت اللہ نے دی ہے اور طاقت اگر ناجائز کام میں لگ رہی ہے تو طاقت رحمت نہیں ہے، اللہ کی طرف سے انعام نہیں بلکہ عذاب ہے۔ عام طور پہ ہم نے ایک قرآن کریم کی آیت سنی ہے، پڑھی ہے اور گھروں پر لگی بھی رہتی ہے عام طور پہ۔ وہ آیت یہ ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نعمتیں انہیں ذکر کیں اور جو نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں دیں تو اس نعمت کے اظہار میں بے ساختہ ان کی زبان سے جملہ نکلا کہ ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ یہ عام طور پہ ہمارے گھروں پر لکھی ہوتی ہے، حالانکہ میں کہتا ہوں کہ ادھوری نہیں لکھنا چاہیے، اور اگر ادھوری لکھ رہے ہیں تو اس کے معنی کا استحضار ہونا چاہیے کہ بھئی آگے پیچھے کہا کیا گیا ہے، آگے پیچھے کہا کیا جا رہا ہے۔ کیا صرف مال کا مل جانا نعمت ہے؟ کیا صرف طاقت کا مل جانا نعمت ہے؟ کیا صرف عہدوں کا مل جانا نعمت ہے؟ کہا کہ اللہ کا فضل ہے تو کیوں ہے؟ آگے فرمایا لیبلونی اشکر ام اکفر، فرمایا کہ یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ میرا رب مجھے آزمائے کہ میں شکر گزار بندہ ہوں یا میں نافرمان بندہ ہوں۔ وہ جو شکر کرے گا وہ اپنے لیے کرے گا، وہ جو کفر کرے گا وہ اپنے لیے کرے گا۔ اللہ کو ہمارے شکر کی بھی کوئی ضرورت نہیں اور اللہ کو ہمارے کفر سے کوئی ذرہ برابر فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ تو لہذا جب بھی ہمارے ذہنوں میں یہ بات آئے، کیونکہ عام طور پہ میرا عزیز و شیطان یہ بات ڈالتا ہے، عام طور پہ جب انسان کو کوئی حالت نہیں ہوتے ہیں اور اچھی طرح انسان کی زندگی گزر رہی ہے تو اس کو ایسا لگتا ہے کہ میں تو اللہ کا بڑا برگزیدہ بندہ ہوں، مطلب میں نے کسی سے قطع تعلق اگر کیا ہے اور میرے اوپر حالات نہیں آئے ہیں تو اس قطع تعلق کو بھی جسٹیفائی کر لیتا ہوں، کسی بھی طرح سے اس کو صحیح ثابت کر لیتا ہوں، بھئی اگر میرا قطع تعلق کیا اور میں غلط ہوتا نا تو اتنی نعمتیں مجھے نہیں ملتی۔ حالانکہ نعمتوں کا مل جانا اللہ کی رضا کی علامت نہیں ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے ایک موقع پر بات بیان فرمائی کہ اگر اللہ کو تمہارے مرتد ہو جانے کا ڈر نہ ہوتا، اللہ کو تمہارے اسلام سے نکل جانے کا ڈر نہ ہوتا تو جو اللہ کے نافرمان بندے ہیں نا، کافر اور مشرک جو اللہ کے نافرمان بندے ہیں، اللہ ان کے گھروں کو اور ان کے گھروں کے در و دیوار اور چھتوں کو اللہ سونے اور چاندی کا کر دیتا، سونے اور چاندی کے گھر اور در و دیوار اور چھتیں ان کی ہو جاتی، اس بنیاد پر کہ اللہ کو دنیا کی کوئی اللہ کی نظر میں وقت نہیں ہے۔ اگر دنیا کی وقت ہوتی تو یہ نافرمان، اگر دنیا کی وقت ہوتی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں تو یہ نافرمان لوگوں کو اللہ ایک گھونٹ پانی نہیں دیتا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو رزق نہیں دیتا، بلکہ اللہ تو فرما رہا ہے کہ ان کے گھروں اور دیواروں دیواروں کو سونے اور چاندی کا کر دیتا۔ اس سے پتہ چلا کہ مطلق نعمت کا مل جانا کمال نہیں ہے، بلکہ اس نعمت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور اس نعمت کے ساتھ اللہ کی خوشنودی والے کام انسان کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے۔ اور جس طرح ہم ابھی جس حال میں زندگی گزار رہے ہیں، جس شب و روز کے اندر خاص طور پہ دن میں جو ہم زندگی گزار رہے ہیں، اللہ کے ڈر والی زندگی، اللہ کے تقوی والی زندگی۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے خاص طور پہ روزے کے تعلق سے بات بیان فرمائے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگوں تمہارے اوپر بھی روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم تقوی اختیار کرنے والے بن جاؤ، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اور اللہ رب العالمین نے خاص طور پہ روزوں کے وجہ سے ایک ہماری ٹریننگ یا ہماری تربیت یہ کی کہ موقع موقعوں پر روزے، کہیں فرض روزوں کا تذکرہ، کہیں عاشورے کا روزہ، کہیں عرفہ کا روزہ، کہیں ایام بیز کے روزے، کہیں پیر و جمعرات کے روزے، کہیں کفارے کے روزے۔ ان روزوں کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ انسان متقی بن جائے، اور تقوی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی محبت اور اللہ کے ڈر میں کوئی کام کرنا، یا اللہ کی محبت اور اللہ کے ڈر کی وجہ سے کسی کام سے رکنا۔ ابھی ہم بہت زیادہ ہمارے کو اگر روزہ ایسا لگ رہا ہے کہ روزہ محسوس ہو رہا ہے، روزے کی حالت کے اندر بہت زیادہ شدت کی پیاس لگ رہی ہے اور ہمارے پاس پانی بھی دستیاب ہے، ٹھنڈا پانی ہے، ٹھنڈا شربت ہے، اللہ کے علاوہ کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا۔ اگر یہ شربت پی لے، اگر یہ پانی پی لے تو اللہ کے علاوہ کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، خالص اللہ کے لیے رکھا گیا عمل روزہ۔ لیکن یہ بندہ پانی نہیں پیتا ہے، یہ بندہ کھانا نہیں کھاتا ہے، یہ شربت نہیں پیتا ہے، تنہائی کے اندر ہے، بند کمرے کے اندر ہے، کھڑکی دروازے بند ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن اس کے باوجود رکتا ہے اللہ کے ڈر کی وجہ سے۔ فرمایا پوری زندگی کے اندر وہی تقوی اختیار ہونا چاہیے، پوری زندگی کے اندر وہی تقوی زندگیوں کے اندر ہو کہ جس حال کے اندر، جس وقت میں انسان رہے وہاں اللہ سے ڈرتا رہے اور وہ کام اللہ کے ڈر کے ساتھ اور اللہ کی محبت کے ساتھ کرتا رہے، بالخصوص وہ معاملات جو اللہ کے بندوں سے متعلق ہیں۔
وہ معاملات جن کا تعلق حقوق العباد سے ہے کہ اے اللہ نے ذمہ داری ہمیں پروردگار تو نے دی ہے، ہم اس ذمہ داری کو حسب حیثیت جتنی اللہ ہمارے اندر طاقت ہے، جتنی ہمارے اندر قوت ہے، اے اللہ ہم اس کو پورے کے پورے ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور ایمان والے کا کوئی حال ایسا نہ ہو، کوئی شب و روز ایمان والے کی ایسی نہ ہو کہ اگر کسی سے کوئی معاملہ ہو گیا اور وہ بغیر اس سے صلح کرے سو جائے۔ کبھی کوئی ایسا معاملہ نہ ہو کہ ایمان والے کا آپس میں کوئی معاملہ ہو جائے اور اس حال کے اندر وہ سو رہا ہو کہ اس کا بھائی اس سے ناراض ہو، اس کے بہن اس سے ناراض ہو، اس کی اولاد اس سے ناراض ہو، اس کے والدین اس سے ناراض ہو، کہیں کوئی ایسا معاملہ نہ ہو جائے، اس لیے کہ جب موت آتی ہے ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، بے شک جب اللہ کا فیصلہ آتا ہے تو اس میں تاخیر نہیں ہوتی۔ اور عام طور پہ اس دور کے اندر، اس ڈیجیٹل دور کے اندر بہرحال اللہ کی بات ہے، ہمارا اس کے اوپر ایمان ہے، کوئی تجربے کی بات ہی نہیں ہے، کوئی تحقیق کی بات ہی نہیں ہے، بالکل ہمارا اس کے اوپر ایمان و یقین ہے۔ لیکن اس دور کے اندر خاص طور پہ اللہ ایسے مناظر دکھا رہا ہے، کئی ساری ویڈیوز آئی ہیں اور آتی رہتی ہیں، یوٹیوب پہ کئی لائیو ڈیتھ کی ویڈیو اگر دیکھیں تو بھری پڑی ہیں کہ انسان کوئی ایک کام کر رہا ہے، کرتے کرتے مر گیا۔ انسان جو ہے کوئی کام کر رہا ہے، کرتے کرتے کوئی انسان کھاتے کھاتے مر رہا ہے، کوئی انسان پیتے پیتے مر رہا ہے، کوئی انسان گاڑی چلاتے چلاتے مر رہا ہے، کوئی انسان جیم کرتے کرتے مر رہا ہے۔ ہر حال کے اندر موت آ رہی ہے، ہر حال کے اندر اللہ کا بلاوا آ رہا ہے۔ ہم اللہ کے بلاوے کے لیے ذہنی طور پہ تیار رہیں کہ پروردگار موت کل آتی ہو تو آج آ جائے، ذہنی طور پہ اتنے تیار رہیں کسی ایمان والے سے ہماری قطع تعلق ہی نہ ہو۔ کوئی ایمان والا اگر ہم سے ناراض ہے، جائز وجہ ہے، اس سے معافی تلافی کریں، اللہ کے لیے اس سے معافی مانگ لیں کہ بھائی تو مجھے معاف کر دے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تو اصول بیان فرما دیا قرآن کریم کے اندر کہ اگر اچھے اخلاق سے تم کسی سے ملو گے، اچھے اخلاق سے تم کسی سے پیش آؤ گے، جو تمہارے دشمن ہیں، جو تمہارے جان کے دشمن ہیں، جو تمہارے جان کے در پہ ہیں، تم ان کو دیکھو گے فاصبحتم اخوانا، ایسے بالکل سگے بھائیوں کی طرح ہو جاؤ گے، بالکل اس طرح ہو جاؤ گے گویا کہ بہت زیادہ محبت ہے۔ یہ اصول اللہ رب العالمین نے بیان فرما دیا۔ تو لہذا اس اصول کے ساتھ میں جو باتیں ہم نے عرض کی ہیں، جو باتیں کہی گئی ہیں اور جو باتیں سنی گئی ہیں، بالخصوص اس کا خلاصہ یہی ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو رمضان مبارک جیسی نعمت اور دولت ہمیں عطا فرمائی ہے، اس رمضان کے اندر جہاں اللہ کو راضی کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں اور اللہ کو راضی کرنے کے فکر کر رہے ہیں، یقیناً روزہ رکھنا اللہ کی رضا کے لیے ہے، تراویح پڑھنا اللہ کی رضا کے لیے ہے، مسجدوں کو آباد کرنا اللہ کی رضا کے لیے ہے، صدقہ خیرات نکالنا، زکوٰۃ دینا اور عید کے موقع پر صدقہ فطر ادا کرنا وغیرہ ساری چیزیں اللہ کی رضا کے لیے۔ تو یقیناً جب اللہ کی رضا کے لیے یہ کام کر رہے ہیں تو وہ کام بھی اللہ کی رضا کے لیے کریں کہ کہیں ہمارے ایمان والا بھائی ہم سے ناراض نہ ہو۔ تو اگر کسی سے کوئی قطع تعلقی ہو، آپس میں صلح کر لیں۔ اور خاص طور پہ میرے عزیزوں بڑی معافی کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ دین کا کام کرنے والوں کو تو اپنا ظرف بہت بلند رکھنا پڑے گا، بہت بلند رکھنا پڑے گا دین کا کام کرنے والوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بدوؤں نے بالکل بالبدی اور بالمشافہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ کے اوپر گستاخی والے کلمات کہے ہیں۔ سیرت کی کتابیں بھری پڑی ہیں اس بات سے۔ آج سب سے پہلے میں اپنے آپ سے مخاطب ہوں، ہمیں ذرا سا کوئی کچھ کہہ دیتا برا لگ جاتا ہے۔ علماء ہیں تو وہ سوچتے ہیں ہمارا مقام و مرتبے کی رعایت نہیں کری، بھائی نہیں کرے گی۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت میں عزت منتقل ہوئی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت میں بے ادبی بھی منتقل ہوئی ہے۔ اگر علماء کا ادب اور اکرام کرنے والے لوگ ہیں کہ جو علماء کی جوتیاں سیدھی کرتے ہیں، تو وہ لوگ بھی ہیں جو علماء کی جوتیوں پر لات مار کے مسجد کے باہر پھینک دیں گے۔ یہ ہوگا یقیناً۔ اگر وہ لوگ ہیں جو علماء کے تھوکا اگالنا جو پسند نہیں کرتے ہیں، اس کو انگالنا جو اپنی زبان میں کہتے ہیں، اگر تھوکا اگالنا پسند نہیں کرتے علماء کا، تو علماء کے منہ پہ تھوکنے والے لوگ بھی ملیں گے۔ اگر علماء یہ سوچ رہے ہیں، اہل علم یہ سوچ رہے ہیں کہ وراثت میں ہم کو صرف مسافے ملیں، وراثت میں صرف ادب اور احترام ملے، وراثت میں صرف ہمارے جو شیخ اور فلاں کے القاب ملے، اگر وراثت میں صرف پیچھے چلنے والے لوگ ملے تو یقیناً انہیں گھر بیٹھ جانا چاہیے، وہ نبوت والا کام نہیں کر سکتے۔ نبی والا کام اگر کوئی انسان کر رہا ہے تو نبی کی وراثت میں عزت اگر منتقل ہوئی ہے تو بددعاؤں کے گستاخانہ کلمات بھی منتقل ہوئے ہیں۔ اگر نبی کی وراثت کے اندر عزت منتقل ہوئی ہے تو راستے میں کانٹے ڈالنا بھی منتقل ہوا ہے۔ ہم یہ نہ دیکھیں کہ ہم میٹھا میٹھا لے لیں اور کڑوا کڑوا تھوک دیں۔ قرآن میں کہا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والا پورے داخل ہو جاؤ۔ تو جس طرح علماء کو اپنا ضرب بلند رکھنا ہے، اسی طرح کام کرنے والے عملے کو بھی اپنا ضرب بلند رکھنا پڑے گا کہ ہر کوئی ہماری بات سن لے، یہ ضروری نہیں ہے۔
اگر نبوت والا کام ہم کر رہے ہیں، نبیوں والا کام ہم کر رہے ہیں، اور ہمارا دعویٰ ہے کہ نبیوں والا کام کر رہے ہیں، اور الحمدللہ ہمارا دعویٰ مضبوط ہے، ہمارے دعوے پر بے شمار دلائل ہیں، تو ہمیں اس بات کے لیے بھی تیار رہنا پڑے گا کہ ہماری بات سنی بھی جائے گی، ہماری بات ٹھکرائی بھی جائے گی۔ ہمیں اس بات پہ تیار رہنا ہوگا کہ لوگ ہمارے رہبری کرنے والے بھی ہوں گے اور رہزن بھی ہمارے ساتھ لگے ہوئے ہوں گے۔ ہمیں اس بات کے لیے تیار رہنا ہوگا، آمادہ رہنا ہوگا کہ لوگ ہمارا استقبال اگر کر رہے ہیں تو ہمارے چہرے پر تھوکنے والے بھی ہوں گے۔ تو لہٰذا ہمیں ہمارے ظرف کو بلند کرنا ہے جو جس حال کے اندر ہے، اور ہر بندے کو اللہ رب العالمین نے کچھ نہ کچھ صلاحیت دی ہے۔ ہر انسان کو اللہ رب، امت کا ہر فرد جو ہے کچھ نہ کچھ صلاحیت اس کے اندر ہے۔ اگر امت محمدیہ میں ٹھیلا چلانے والا بھی اگر ہے تو یہ بیکار نہیں ہے، اس کے اندر بھی اللہ نے صلاحیت رکھی ہے، اللہ رب العالمین نے اس کے اندر بھی ہنر رکھا ہے، اور اس کا ہنر بھی موقع موقع پر ظاہر ہوتا ہے۔ امت کا کوئی فرد بیکار نہیں ہے، اللہ رب العالمین نے ہر کسی کو صلاحیت دی ہے، اور ہر کسی کے صلاحیت کو استعمال کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام تربیت یافتہ صحابہ، ظاہر سی بات ہے بعض صحابہ تو حرفاً مولا ہوا کرتے تھے، لیکن عمومی طور پر سارے صحابہ اکرام میں ہر کوئی خوبی ہر صحابی کے اندر ہو ایسا یقینی نہیں تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خوبیوں کو نکھارا کرتے تھے، ان کی خوبیوں کا استعمال کیا کرتے تھے۔ جس صحابی کے اندر جو خوبی ہے وہ کام ان کو دیا جاتا تھا کہ یہ کام تم صحیح طرح سے کر سکتے ہو، تو لہٰذا جس کے اندر جو خوبی ہے اس خوبی کو نکھاریں اور اس خوبی کو ابھاریں، اور اس خوبی کے ذریعے امت کے فائدے والا کام۔ اور سب سے بڑی بات آخری میں کہتا ہوں کہ وہ یہ کہ ان الحکم الا للہ، حکم اللہ کا ہے، بات اللہ کی ہے۔ ہم ہمارے جھنڈے اونچے کرنے کے لیے، ہم ہماری بات اونچی کرنے کے لیے، ہم ہمارے نعرے بلند کرنے کے لیے، ہم ہماری جمعیت و تحریک کا نام روشن کرنے کے لیے کام نہیں کر رہے، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے کام کر رہے ہیں۔ ہماری بات کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ہماری بات بالکل زیرو ہے، بات اللہ کی بلند ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بلند ہے۔ اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم والا کام کر رہے ہیں، اگر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے کام کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی مرضی شامل ہے، تب تو ہم کامیاب ہیں۔ ہماری بات مانی جائے یا نہ مانی جائے کوئی بحث نہیں ہے، ہماری حیثیت کچھ نہیں ہے، ہماری اوقات کچھ نہیں ہے۔ جو عزت اللہ رب العالمین نے دی ہے وہ اللہ نے اپنی نسبت کی وجہ سے دی ہے۔ جو عزت اللہ نے دی ہے ہمیں خوب حال ہمارا پتہ ہے، ہمیں ہماری تنہائیاں پتہ ہیں، ہمیں ہماری مجلسیں پتہ ہیں، ہمیں ہماری خلوت و جلوت پتہ ہے۔ ہم میں سے کئی ساتھی کبھی پہلی مرتبہ مسجد کے اندر آیا، اللہ کے بندے اس کو مسجد کی طرف لے کر آئے ہیں، پہلی مرتبہ مسجد میں آیا، پہلی مرتبہ نماز پڑھی اور تشکیل ہوئی، اس کا دل ہوا کہ پھر 3 دن اللہ کے راستے میں نکل جاؤں، 40 دن اللہ کے راستے میں نکل جاؤں۔ اب وہ اللہ کے راستے میں نکل، لوگ اس سے دعاؤں کا کہہ رہے ہیں، اس کو اپنا ماضی خوب پتہ ہے، بھائی کل تک میں کیا تھا، میرا حال کیا تھا۔ آج اللہ کے راستے کی نسبت کی وجہ سے، اللہ کے راستے کی برکت کی وجہ سے، اللہ کے راستے سے لگاؤ کی وجہ سے لوگ مجھ سے دعاؤں کا کہہ رہے ہیں۔ یعنی انسان کو اپنی حیثیت خود پہچانے، اپنا ماضی دیکھے، میرا ماضی کیسا تھا یا میرا ماضی کے حال کیا تھے، گناہوں کے اندر میں ملوث تھا، گناہوں کے اندر مبتلا تھا، لیکن صرف اللہ سے نسبت ہو گئی، اللہ سے جڑاؤ ہو گیا، اللہ کا نام بیچ میں آ گیا، مجھے تو کوئی پہچانتا بھی نہیں، میرا ماضی کسی کو نہیں پتا، میرا حال کسی کو نہیں پتا، میرے جرم کیا ہے کسی کو نہیں پتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے سارے گناہوں میں پردہ ڈال دیا اور لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کر دی کہ لوگ مجھ سے دعاؤں کا کہہ رہے ہیں۔ تو اسی طرح ہر انسان یہ جائزہ لے کہ بھائی اللہ رب العالمین کی بات بلند رہے، اللہ کا کلمہ بلند رہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ حکم دیا ہے ایک ایمان والے کو کہ وہ بات کہے کہ پوری کی پوری زندگی، چاہے میری عبادتیں ہوں یا دنیائی معاملات ہو، سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ کہا کہ میری نماز، قل ان صلاتی، نماز جیسی اہم عبادت، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، کہہ دیجئے یہ بات تمام کے تمام لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ کہیں زبان سے بھی اور عملی طور پر بھی وہ کہیں کہ بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ اللہ کی بات بلند ہو جائے، اللہ کی بات غالب ہو جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بلند ہو جائے، ان کی بات غالب ہو جائے، بس یہ ہماری زندگی کا مقصد اور یہی ہمارے کام کرنے کا مقصد۔ اور اللہ رب العالمین نے جس حال کے اندر ٹوٹا پھوٹا کام سے جوڑ رکھا ہے، کسی بھی شکل کے اندر اللہ رب العالمین نے جوڑ رکھا ہے، اس کا مقصد یہی ہے کہ اللہ رب العالمین کی بات بلند ہو جائے۔ لہٰذا ہم اس بات کا ارادہ کریں
عزم مصمم کریں کہ اللہ رب العالمین نے جو ذمہ داریاں ہمیں عائد کی ہیں ان تمام ذمہ داریوں کو انشاءاللہ کما حقہ پورا کریں گے۔ جو باتیں کہی گئی ہیں، جو باتیں سنی گئی ہیں، انشاءاللہ ان تمام کے تمام باتوں پر مکمل عمل کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہی گئی باتوں پر کما حقہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر